جی حضرت وہ واقعہ ذرا سا آپ بتا دیجیے. الحمدللہ مجھے جو مطالعے کا شوق رہا ہے اس کی بنیاد کے اندر قاضی مفتی محمد عمران صاحب مرحوم کی شخصیت رہی ہے. ماشاء اللہ. جب میں بہت چھوٹا تھا مشکل سے 7 سال کی میری عمر رہی ہوگی، تو ہٹو کی مسجد کے سامنے ہم لوگ رہتے تھے، وہاں میں مغرب کی نماز پڑھنے آتا تھا. تو عمران صاحب کا بچوں سے شفقت کا یہ حال تھا کہ نماز کے بعد وہ میری انگلی پکڑ لیتے تھے اور مجھے لے کر کے لائبریری چلے جاتے تھے. سعیدیہ لائبریری جو 5 بتی اوپر جو ہے قائم تھی اس وقت، وہاں لے جاتے تھے. وہاں بٹھا کر کے کوئی رسالہ اردو کا دے دیتے تھے، کوئی کتاب دے دیتے تھے. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہاں بٹھا کر کے مطالعہ کرواتے تھے. اور پھر گھر جاتے وقت ایک کتاب جو ہے وہ میرے لیے اور ایک کتاب میری والدہ کے لیے وہ ایشو کر دیتے تھے. تو میں غالباً 6-7 سال کی عمر میں جو ہے لائبریری کا ممبر تھا. تب سے مطالعے کا ایسا شوق رہا کہ تقریباً 1-2 سال پہلے تک جب تک رات کو میں کچھ نہ کچھ پڑھ نہیں لوں نیند نہیں آتی ہے. اور جیسا آپ نے کہا مولوی سید الحمدللہ صاحب، میرا ذاتی کتب خانہ بھی ہے جس میں تقریباً 1000-1,500 کے قریب کتابیں ہیں. ماشاء اللہ. تو ان سے استفادے کا موقع رہتا ہے. تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم مولانا عمران صاحب کو جو ہے کروڑ جنت نصیب کرے. آمین. اور انہوں نے جو ہمیں راستہ بتایا ہے آنے والی نسلوں کو بھی جو ہے اس راستے پر کامیاب. اور اس سلسلے میں ہمارے مفتی عادل صاحب، ان کے والد محترم، مطلب یہ تیسری نسل ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں اور جس سے استفادہ کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اس چلتی گاڑی میں ذرا سا دوبارہ بتا دیجیے کہ مطلب آپ نے کہا مولوی سید صاحب تم بھی آپ کی کلاس میٹ جس سے کہ ہاں وہ تو ایک اتفاق ہے کہ جب میں نے ناصریہ میں حفظ کیا، اس کے بعد حفظ کے بعد جو ہے میں نے مولانا محمد میاں صاحب اور فرن میاں کا وہاں درس ہوتا تھا. صبح درس قرآن کے درس کی کلاس ہوتی تھی، تو میں اس میں شریک ہونے لگا تھا. بہت چھوٹی عمر تھی اس وقت میرا خیال ہے مشکل سے 11 سال کی عمر رہی ہوگی میری. تو مفتی محمد علی صاحب کے درس میں شریک رہتا تھا. مفتی محمد سعید صاحب بھی رہتے تھے، قاری کیا نام ہے کریم حسین صاحب بھی رہتے تھے، ماسٹر محمد سعید صاحب رہتے تھے، اور کچھ دوسرے بزرگ بھی رہتے تھے. تو اس لحاظ سے جو ہے سعید صاحب کے ساتھ مجھے وہاں اس کلاس میں استفادے کا موقع ملا. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ میرے استاد ہو گئے اور میں نے عربی فارسی میں ان سے استفادہ کیا اور ان سے ابتدائی عربی فارسی پڑھی فرقانیہ کے اندر. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. بہت ایسا تینوں مدرسوں میں رہا میں. فرقانیہ میں عربی فارسی پڑھی، خلیلیہ میں قاضی جی اور منظور میاں سے اردو، اور قاری محمد علی صاحب سے تجوید پڑھی میں نے. بالکل مولوی محمد علی صاحب ان کو وہ ننھے شروع سے کہتے تھے. عرف ننھے میاں. مولوی محمد علی نام تھا. ہاں محمد علی نام تھا. ننھے میاں کے مولوی ننھے. قاضی عرفان صاحب کو آپ نے دیکھا؟ اب اگر دیکھا ہو تو میرے کس سن کی پیدائش ہے؟ جی پیدائش 54 کی. 54 میں دیکھا تو ہوگا لیکن آپ کو یاد نہیں ہوگا. 62 میں انتقال. 62 میں انتقال ہوا. 62 میں انتقال. مفتی احمد حسن صاحب کے استاد چھوٹے سے 8 سال کے. عرفانی دوا خانہ انہی کے نام سے ہے جے پور میں جو ہے نا. جی جی. قاضی عرفان صاحب کے نام سے عرفانی دوا مطلب آپ کے پردادا 8 سال کے تھے آپ. انہوں نے سن 55 میں مفتی صاحب کو جے پور بھیجا تھا. اچھا اچھا. اور مفتی صاحب کا تعلق اتنا تھا وہ اپنے استاد سے متعلق ہمارے سعید صاحب فرماتے ہیں کہ وہ فنا فی الاستاد تھے. مفتی احمد صاحب جو استاد کی نہیں فنا تھے. جب بیٹی یہاں موجود تھیں لیکن کبھی بھی نہیں، پہلے استاد کے گھر پہ آتے تھے. میں نے بھی دیکھا استاد کا انتقال ہو گیا تو مولانا عمران کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم اپنے یہاں گھر ہو کے نہیں. کبھی ایسا نہیں. کبھی ایسا نہیں. بیٹی کے یہاں نکاح میں یہاں تو آئے. بیٹی کے یہاں بھی گئے. اتفاق دیکھیے کہ میں نے ابتدائی عربی فارسی پڑھی تو آپ کے مولانا حکیم مفتی احمد حسن صاحب میرے ممتحن تھے. میرا امتحان وہی آتے تھے. انہوں نے امتحان لیا. بعد میں جب جماعت اسلامی کی ذمہ داری بڑھ گئی میرے اوپر تو ہم لوگ جو اجتماع حیدرآباد ہوا تھا 1981 میں جماعت اسلامی کا پورے اجتماع، جس میں سید علی خامنہئی جو بھی ایران کے مذہبی پیشوا ہیں وہ تشریف لائے تھے. آیت اللہ خمینی کی نمائندگی حیثیت سے، سپریم لیڈر ان کے نمائندے کی حیثیت سے وہ تشریف لائے تھے. تو اس وقت جے پور سے 2 بسیں بھر کے گئی تھیں
اجتماع حیدرآباد میں شریک ہونے کے لیے، جس میں مفتی احمد حسن صاحب اور مولانا مظہر صاحب مرحوم بڑے بڑے بزرگ تھے، اور ان سب نے جو ہے امیر سفر مجھے بنایا تھا جبکہ میری عمر 20-21 سال تھی۔ علی خامنہ جو ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کو اپنا پیر مرشد مانتے ہیں، 2000 شعر فارسی میں آتے ہیں علامہ اقبال کو۔ میری 81 میں ملاقات ہوئی تھی ان سے، ابھی اس سفر میں بھی ملاقات طے تھی لیکن وہ حالات وہاں سے بگڑ گئے تھے، تو سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے جو ہے پھر وہ ملاقات ملتوی کر دی گئی تھی۔ بہرحال بہت اچھا لگا آج جی، اس بہانے آپ کی بڑی اس تقریب میں بھی شرکت ہو گئی، پروگرام ہو گیا، مسجد بہت شاندار بنائی ہے اور واقعی بہت شاندار بنائی۔ آئے نہیں ہم آنے تھے۔ لیکن میں نے سب سے پہلے یہی شعر پڑھ دیا تھا کہ مسجد تو بنا دی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نماز نہیں آ سکا۔ علامہ کی شعر پڑھ دیا آپ نے؟ پڑھ لیا، ریکارڈ بھی کر لیا میں نے۔ یہ تیری ہی مزاج ہے۔ من اپنا پرانا پاپ یہ تو آگے کر دیا، آپ نے جو کچھ کہا نا وہ میں نے کتاب سے میں درج کیا، شاید آپ کو دیا تھا میں نے پہلے، ان کو دونوں کو علامہ کی شعر ہے، انہیں کا شعر ہے، ان کے رنگ ہی تو کسی کا آتا ہی نہیں، کہاں نہ جاتا ہے کسی کو۔ بہت ہو گیا تھا اصل میں، لیٹر ہے ورنہ جو ہے منظور صاحب ان کے جو شعر ہے، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت ہو سکیا۔ کیا یہ تو الفاظ بس اسے چنے رہنے کی بات پوچھیے۔ یہ آپ نے جو چیزیں اپنے بیان میں کہی تھی نا وہ سب اس میں ہم نے میں نے اتنی بڑی مسجد تو بنا دی، امام موزن کی تنخواہ کیا ہے؟ وہ سب اس میں ہے۔ بہت ہی نازک۔ مسائل کتاب بھی دے دو، وہ آپ کو بھی دے دو، آپ کو بھی دے دو، جزاک اللہ۔ کتاب دے دو۔ ابھی اس کی ذمہ داری سنبھال لی ہے جی میں تو حاضر ہوں۔ کیونکہ دیکھیے ایسا ہے اس وقت معاف کیجیے گا، کوئی تنظیم ایسی نہیں ہے جو تمام مسلمانوں کو جو ہے احاطہ کرے۔ سب سے بڑی ہم ضرورت دونوں کو آپ جے پور میں شفٹ کروا دی گئی بڑی جگہ، یہ مسئلہ ہے۔ پھر ہمارا ٹوک کا کیا ہوگا؟ ٹونک کو کیا الحمد للہ پورے راجستھان کو سنبھالیں گے، جو صلاحیت ان میں ہے نا، بے شک۔ صرف ٹونک تک محدود مت کرو ان کی صلاحیتوں کو۔ ایک بات بولے، آپ کی پرسنالٹی شخصیت اتنی پرکشش ہے، جی جی خدا غلام کرے غلام کی صورت نہ کرے، یہ کہاوت ہے۔ غلام بنا تو زیادہ اچھا ہے، صورت تو شہزادوں کی شاہوں کی ہوتی ہے۔ بڑا اثر پڑتا ہے نا۔ میں تو انکل یہ تو میں کہوں گا سب جگہ خدا غلام کرے غلام کی صورت چہرہ ایسا ہو، پرسنالٹی ایسی ہو کہ آدمی مجبور ہو جائے۔ ارے ہمارے سارے غلام کی صورت میں شخصیت لے کے آ رہے ہیں، معاف کیجیے گا، یہ ذہن لے کے آ رہے غلام، یہ یہ لے کہو۔ کے آ رہے اس ریاست کی جو تاریخ ہے نا، تھوڑا سا معاف کر دیجیے گا مجھے، اس ریاست کی جو تاریخ رہی ہے اور جو کردار رہا ہے، موجودہ جو نسل ہے ہیں۔ جی صاحب، اس کا کہیں دور دور تک آس پاس بالکل بالکل آس پاس گستاخی ہے۔ نہیں صحیح فرمایا آپ نے۔ سچ ہے، یہ کڑا ہوا سچ۔ حقیقت کہہ رہے ہیں چند لوگوں کو چھوڑ دیجیے، وہ میں نہیں کہہ رہا۔ یہ علامہ کا شعر میں نے جو پڑھا اس میں صادق آ رہا ہے نا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیاح۔ وہ صحیح ہے۔ یہ حال ہے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر، نہیں تیرا، نوجوانوں کہا علامہ نے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں نظر آئے گی تجھ کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یہ سب صبح ہو جائیے نا۔ آپ بڑے مختصر سے وقت کے لیے آئے آپ نے۔